نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ ہمارا پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ سورہ توبہ کا بیان جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تک مطالعہ مکمل ہوا۔ زکوٰۃ کے مصارف کا مختصر ذکر آیا۔ بس اللہ ہمیں توفیق دے ہم زکوٰۃ کو اچھی طرح علماء سے سیکھ کر کیلکولیٹ کریں، صحیح طرح ادا کریں اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے منافقین کے تعلق سے تذکرہ آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ نبی علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، معاذ اللہ ستاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو بس کان ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ منافقین کہتے ہیں ہم تو جھوٹے بہانے بناتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کا تبصرہ، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ یؤمن باللہ، وہ حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی بات مانتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ یہ حضور کی رحمت اور شفقت ہے کہ تم پر سرزنش نہیں کرتے۔ مگر اللہ کا تبصرہ سنیے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ستاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گستاخیاں کرنے والے، حضور کی شان میں بے ادبی کرنے والے، حضور کو معاذ اللہ ستانے والے، اللہ ان سے نمٹے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اے مسلمانوں تاکہ تمہیں خوش کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ ان کو راضی کرے اگر ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ایسے ہم ویسے، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ایمان کا دعویٰ قبول کیا جائے جو جھوٹا دعویٰ کرتے تھے منافقین۔ ارے لوگوں کو خوش نہ کرو، اللہ کو خوش کرو۔ تو ان کو چاہیے اگر واقعتاً ایمان والے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ جو مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان مسلمانوں کو جتا دے جو ان منافقین کے دلوں میں ہے۔ دل میں تو چور ہے نا، دعویٰ ہے ایمان کا، دل میں ایمان ہے ہی نہیں، تو یہ ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کو بتا دے ان منافقین کی اس روش کے بارے میں کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ہنسی مذاق کا معاملہ کرتے رہو۔ یہ ہنسی مذاق ہی تو ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور عمل نہیں کرتے، زبان پر کلمہ ہے دل میں ایمان نہیں، پکار آ رہی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی لبیک نہیں کہہ رہے، دین کو کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا ہے، مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، جاؤ تم ہنسی مذاق کرتے رہو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے کھول کر رکھنے والا ہے، واضح فرما دینے والا ہے۔ تمہارا یہ باطن کا خبث اور یہ گندگی اور تمہاری سازشی کیفیت یہ اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر اے نبی اگر ان سے آپ پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو دل لگی اور کھیل کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو دل لگی اور کھیل کی باتیں کر رہے تھے۔ استغفر اللہ، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کا تبصرہ سنیے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے ہنسی کرتے ہو، دین کے احکام کو لائٹ لیتے ہو، مذاق میں اڑا دیتے ہو؟ استغفر اللہ، جو چاہتے ہو کہہ جاتے ہو، جس حکم کو چاہتے ہو رد کر جاتے ہو، معاذ اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مقام ہمیں بتا رہا ہے we must be serious about the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی،
یہ کائنات کے رب کا کلام ہے، اور جو تعلیمات حضور عطا فرما رہے تھے وہ کائنات کے بادشاہ کے نمائندہ ہیں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، حساسیت کے ساتھ دینا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ دینا چاہیے، دین کے احکام کو کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے، دین کے تقاضوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر منافقین کے تعلق سے بیان جاری، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ کفر کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے، زبان کا دعویٰ تو تھا، عملاً کفریہ روش پر تھے، تو فرمایا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اور اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ یہ ان کو ڈرایا گیا اور وارن کیا گیا تمہارے ان کرتوتوں پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اگلی آیت میں منافق مرد اور منافق عورتوں کے کردار کو بیان کیا گیا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ہم نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا تھا سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں۔ مچھلی والوں کو واقعہ یاد ہے نا؟ اصحاب سبت ہفتے والے کون؟ برائی کرنے والے، دوسرے برائی سے رکنے والے، لیکن دوسروں کو، پہلے گروہ کو روکتے نہیں تھے برائی سے، تیسرے خود بھی برائی سے بچتے تھے، دوسروں کو بھی برائی سے روکتے تھے۔ 3 گروہ ہو گئے نا، اب ایک چوتھا گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے ترجمہ کریں، پھر بات واضح ہوگی اور پھر اپنے معاشرے کی طرف بھی توجہ کریں گے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں وہ بعض ہی میں سے ہیں، ایک جیسے ہیں، حرکتیں ایک جیسی ہیں، کرتوت ایک جیسے ہیں۔ کیا؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اور 3 گروہ تو آگے سورہ اعراف میں اصحاب سبت والے، ہفتے والوں کا معاملہ آ گیا۔ یہ چوتھا گروہ آ گیا، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ کیا روش ہے آج ہمارے معاشروں میں؟ برائی کی دعوتیں، یا عورتوں کو بے پردہ کر کے دکھانا، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے اندر عورتوں کو بے پردہ کر کے دکھانا، یہ جائز تو نہیں ہے نا بھائی۔ موسیقی کا معاملہ کرنا جائز تو نہیں ہے نا دین اسلام کے اندر۔ گناہوں کے کاموں کی تشہیر کرنا جائز تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو کس بات کی دعوت دی جا رہی؟ برائی کی دعوت دی جا رہی۔ اور کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں سے روکا جاتا ہے، کبھی اللہ کے گھروں سے روکنے کی باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی نوجوان دین کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، کبھی کوئی ہماری بہن اور بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اختیار کرنا چاہے تو روک دیا جاتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اختیار کرنا چاہے تو روک دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو منافقت ہے، یہ منافقین کا کردار، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ ہاں گناہ ہو جائے بھائی توبہ کریں، استغفار کرے، لیکن جری نہ ہو جائے، گناہ کے اوپر جسٹیفیکیشن نہ دے۔ گناہ ہے، مانے کہ وہ گناہ ہے، بچنا بھی ہے، دوسروں کو بچانا بھی ہے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہم پر فرض قرار دیں، واجب قرار دیں، ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ کمی کوتاہی پر معافی مانگیں گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل منافقین و کفار ایک ہی جگہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور سورہ نساء آیت 145 میں ہم پڑھ چکے، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہی حسبہم، وہ آگ ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ نے لعنت کی، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جس طرح وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ زور آور تھے قوت میں اور زیادہ تھے مال میں، بڑی شدت تھی ان کی قوت میں اور مال میں بھی زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بیہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑ گئے تھے۔
تو کر لو تم بھی مزے. اللہ نے پچھلوں کو بھی عذاب دیا جب نافرمانی پر اڑے رہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے لیے بھی آ سکتا ہے. وارننگ دی جا رہی ہے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ, کیا ان تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے, یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود. وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات, اور قوم ابراہیم اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم, اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں, لوط علیہ السلام کی قوم. ان قوموں کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے, اور سورہ اعراف میں کچھ ذکر ہم پڑھ بھی چکے ہیں. اتتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام و دلائل کے ساتھ آئے. فما کان اللہ لیظلمہم وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, لیکن یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اب ایمان والوں کا بیان آ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے منافقین کا بیان آیا, اب سچے ایمان والوں کا بیان. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے ایمان والوں میں شامل رکھے. کیسے ہوتے سچے ایمان والے؟ فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. کیا مطلب؟ رفاقت کا معاملہ مشن کے اعتبار سے, ورنہ شریعت نے پردے کے احکامات تو عطا کیے نا بھائی نامحرم سے متعلق, سورہ نور میں پڑھیں گے, سورہ آداب میں پڑھیں گے. لیکن مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض کے رفیق ہیں. یعنی مشن ایک ہے, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے دین پر عمل کرنا, اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا, اس میں وہ ہم مقصد ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. یہ ہے جو اس امت کا فریضہ ہے, جو اس امت کو انجام دینا ہے. بار بار ذکر آ چکا. یہ سچے ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ کی اطاعت کرتے ہیں. ایمان کا فقط دعویٰ نہیں کرتے, اس کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی مانتے ہیں. اور اکیلے اکیلے نہیں مانتے, منوانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, نیکی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بدی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پورا پیکج ہے ایمان والوں کی صفات کا. آگے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات, اللہ تعالیٰ نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا, یعنی باغات کا. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور پاکیزہ مکانات ہمیشہ رہنے کے باغات میں. ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے ان کے, سبحان اللہ, بڑے بڑے باغات, اور انہی میں ان کی رہائش گاہیں بھی ہوں گی. مگر پتہ ہے کیسی؟ پتہ ہی نہیں ہمیں. سبحان اللہ جی, اللہ تعالیٰ نے ایک تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے, ورنہ سبحان اللہ اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام, دل کے کانوں سے سنیے گا, اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام, اللہ فرماتے حدیث قدسی بخاری شریف میں, اللہ فرماتے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا اور نہ کسی کان نے کبھی سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. کیا امیجن کریں گے؟ نہ آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا. وہ وعدہ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور پاکیزہ مکانات ہمیشہ رہنے کے باغات میں. اور اس سے اوپر کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے. آخری دو نعمتیں پتہ کیا ہوتا ہوں گی؟ آخری دو نعمتیں جو عطا ہوں گی, سیکنڈ لاسٹ, اللہ اعلان فرما دے گا, اے میرے بندوں میں تم سب سے راضی ہو گئے, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور the last one but not the least one, اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے میرے صحابہ, دیکھتے ہو اس کو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھتے, کوئی دیکھنے میں شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے. بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ اپنا دیدار ہم سب کو عطا فرمائے, اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے, اللہ اپنی جنت ہم سب کو عطا فرمائے. یہ کچھ ہے جو میرے اور آپ کے رب نے تیار کیا. اللہ یقین عطا فرماتے. یہ دنیا گزر جائے گی لیکن مہلت ادھر ہے کل کی تیاری کے لیے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہی عظیم کامیابی, اصل کامیابی یہ ہے.
دنیا کا کامیاب نہیں، قبر میں جائے گا کچھ لے کر نہیں جائے گا، اصل وہ کامیاب جو آخرت میں کامیاب ہوا۔ قرآن کہتا ہے سورہ عمران آیت 185 میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وہی دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے اور یہ کامیابی عطا فرمائے، اور آج مہلت ہے، اللہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقین سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ کفار سے تو جنگ کا معاملہ بھی ہوا، یہاں منافقین سے مراد یہ کہ ان کی سازشوں کا توڑ کیا جائے، ان کے اوپر سختی کی جائے، یہ آسین کے سانپ ہیں، ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آگے پھر منافقین کا بیان، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے ضرور کفر کا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو ان کو نہیں ملی۔ اس آیت کے ذیل میں ایک سے زائد واقعات مفسرین نے بیان فرمائے اور وہ سارے اپنی جگہ درست ہیں۔ منافقین نے آستین کے سانپ بن کر سازشیں کی، اور تبوک کے موقع پر معاذ اللہ انہوں نے تو ارادہ کیا کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے کا، اور کئی مواقع پر گستاخیاں بھی کی ہیں۔ تو بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو ان کو نہیں ملی۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور انہوں نے تو بس اسی بات کا بدلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول مدینہ شریف آئے، اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئے اور ان کو ہدایت ملی ہے، مگر یہ کس قدر ناہنجار ہیں کہ سازشیں کرنے پر آ گئے، استغفر اللہ۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور ان کے لیے نہ زمین میں کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں کا بیان، یہ بیان تو پڑھ لیتے منافقین کا، مگر ذہن میں رکھیے گا اہل پاکستان نے بھی کچھ وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس وعدے کو بھی ذہن میں لے کر آئیے گا۔ کیوں یہ خطہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا تھا، کیا وعدے کیے تھے، پس منظر میں رکھیں، اب ان آیات کو پڑھیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر وہ یعنی اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے دے دے ہم خوب صدقہ دیں گے اور ہم یقیناً نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ بڑے ارادے کیے، اللہ تو مہلت دے دے، تو موقع دے دے، ہم خوب تیری راہ میں صدقہ کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ پس جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل یعنی کنجوسی کی۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ روگردانی کرنے والے ہو کر پھر گئے، منہ پھیر لیا انہوں نے، ذرا پیسہ ملا عیاشی میں آ گئے، دو پیسے ہاتھ میں آئے اللہ کی شریعت کو اللہ کی تعلیم کو بھول گئے اور بخیلی پر اتر آئے، نافرمانی کے روش پر آ گئے، اعراض کرنے لگے، استغفر اللہ۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کار کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا قیامت کے روز تک کے لیے کہ جب وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کے خلاف کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ مفسرین نے بعض منافقین کا ذکر بھی کیا نام لے کر، اللہ حالات اچھے کر دے، ذرا ہمارے حالات سیٹل ہو جائیں، ہم خوب تیرے دین پر عمل کریں گے، خوب تیری راہ میں ہم خرچ کریں گے۔ اور جب اللہ نے عطا فرمایا تو بخیل بن گئے، کنجوس بن گئے، جھوٹا وعدہ کیا، وعدے کی خلاف ورزی کی، جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے جب یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ نفاق کی علامات کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں، بخاری شریف میں 3 اور مسلم میں 4 ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے توڑ دے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑے کا موقع ہے تو گالیاں دے۔
یہ پکا منافق حضور فرما رہے علیہ السلام، اور جس میں جتنی صفات وہ اتنا % منافق ہوگا۔ ان کے دلوں میں نفاق کیوں پیدا ہوا؟ اللہ سے وعدہ کیا، وعدے کی خلاف ورزی کی، جھوٹی بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نفاق پیدا کر دیا۔ یہ تو ہوئے منافقین۔ ظاہری بات اللہ کا کلام ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے، ذرا غور تو کرے۔ آج ہمارے قومی کردار کے اندر جھوٹ نظر نہیں آ رہا، آج ہمارے قومی کردار میں وعدہ خلافی نظر نہیں آ رہی، آج ہمارے قومی کردار میں خیانت نظر نہیں آ رہی، آج ہمارے بعض لیڈرز بھی جب میڈیا پر بیٹھ کر بات کرتے تو بد کلامی تک نہیں کر جاتے۔ قومی مزاج منافقانہ نہیں بن گیا؟ ہم نے وعدے کیے تھے اللہ خطہ زمین عطا فرما دے، لاکھوں کی تعداد میں ہم نے ہجرت کی تھی، اللہ خطہ زمین عطا فرما دے، ایک خطہ دے دے اللہ، انگریز سے نجات دے دے، ہندو سے نجات دے دے، اللہ خطہ دے دے جہاں تیری و تیرے رسول کی اطاعت کر۔ وعدے کیے تھے نا ہم نے۔ کہا ہے وہ اللہ کا دین، کہا ہے وہ اللہ کی شریعت۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ سود خوری کے معاملات، بے حیائی کے معاملات، نافرمانی کے معاملات، احکام شریعت کی خلاف ورزی کے معاملات نہیں چل رہا ہمارے یہاں۔ یہ وہ وعدے جو ہم نے کیے اس کی وفا کا معاملہ نہیں کیا، ان کو ہم نے پورا نہیں کیا، آج دیکھتے ہیں کہ حالات کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے، اللہ منافقین والی صفات سے ہمیں بچائے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو وعدے کیے تھے وہ قرض ہے ہمارے کاندھوں پر، اللہ وہ قرض ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس زمین پر اپنے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم پلٹیں گے، ہم رجوع کریں گے، اللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ، لیکن پلٹنے کے لیے عمل بھی کرنا ہوگا، خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اس زمین پر اللہ کی بندگی کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ہیں۔ الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو ان اہل ایمان پر عیب لگاتے ہیں جو خوشی خوشی صدقات دیتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی محنت کا صلہ کہ وہ راہ خدا میں پیش کریں، فیسخرون منہم، تو وہ منافق ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کا موقع، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پورے گھر کا مال، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھے گھر کا مال، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ڈھیروں مال، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈھیروں مال۔ اللہ اکبر۔ منافقین کہہ رہے ہیں اوہو یہ تو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، استغفر اللہ، الزام تراشی۔ اور کچھ وہ صاحب ایمان تھے مالی اعتبار سے کمزور، ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، گھر میں فاقے تھے ان کے، کچھ نہیں ان کے پاس، پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کھجوریں ملی ہیں، کچھ گھر والوں کو دی، فاقہ تھا، تھوڑی سی لے کر آئے، اللہ کے رسول کی خدمت پہ حاضر ہوئے، جب ڈھیر دیکھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے بلایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجوریں لے کر پورے ڈھیر کے اوپر ٹاپ پر رکھ دی۔ یہ اللہ کے قدر اس اخلاص کے ساتھ پیش کرنے والوں کی کوالٹی میٹر کرتی، ناٹ دا کوانٹٹی۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا ہے، اللہ کے بہت بڑا ہے، لیکن منافقین کہہ رہے اوہو یہ چند کھجوروں سے روم کو فتح کرنے چلیں، یہ دین دشمن قسم کے عناصر ہوتے، یہ آستین کے سانپ ہوا کرتے جو خود تو دین پر عمل نہیں کرتے، دین کے لیے محنت نہیں کرتے، لیکن جو دین کی بات کرتا ہے، جو دین کے لیے محنت کرتا ہے، طرح طرح سے اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کو دنیا پرستی میں اللہ تعالیٰ نے لگا کر آخرت ان کی تباہ برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان منافقین کی دوسری سزا کا بیان، اور یہ شدید ترین سزا کا بیان ہے، جو دنیا کی محبت میں ڈوبا اور دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹا، جس نے نبی پاک علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہا، ایسے منافقین کے بارے میں دوسری سزا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، ام تستغفر لہم، ان کے حق میں تو برابر ہے، ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کی دعا 70 مرتبہ بھی مانگے، ان منافقین کے لیے اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ دین کے دشمن بنے، انہوں نے دین والوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہا، دین کے تقاضوں سے انہوں نے فرار اختیار کیا، مخلص لوگوں کا مذاق انہوں نے اڑایا، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ،
ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہم اپنے اندر جھانک، الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر کیا پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ پکار لگی ہوئی، اس کے لیے سب کچھ کھپانے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ غور کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ آئیے مجلس کا اختتام اور محفل کا اختتام دعا پر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہم پر قرآن حکیم کے ذریعے سے رحم فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا، اس کو ہمارے لیے نور اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی دنیا بھر میں جہاں کوئی مظلوم ہے، اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اس وقت پورے عالم پر جو ایک وبا طاری ہے، اللہ اس وبا کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں امن اور عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا۔ اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا۔ اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جنت کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا مبارک بڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔